اپنی ہمارے تمام جتنے بھی احباب ہیں، آپ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پورے صوبہ سندھ میں تقریباً 150 تک امیدواران باقاعدہ کھڑے ہیں، اور اس دفعہ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ سندھ میں انقلاب برپا ہوگا، لیکن وہ تو وہاں کا ہے۔ اس پورے پیس کا میں تھوڑا سا سینیرو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قاری صاحب کی کامیابی کے امکانات انتہائی روشن ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ صرف رائے حق یا جمعیت علماء اسلام کا امیدوار ہے، بلکہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اس کے حق میں اپنا امیدوار نامزد کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اپنا امیدوار یہاں سے وڈرا کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی اے جو کئی جماعتوں کا مجموعہ ہے، انہوں نے بھی اپنا امیدوار وڈرا کروایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان مسلم لیگ جو شرشار پورا حلقہ ہے، وہاں سے 9-10 ہزار وہ لے چکے ہیں پچھلے الیکشن میں بھی۔ اسی طرح وہاں وفدی کالونی تک کا یہ حصہ ہے، وہ بھی وہ پچھلی دفعہ بھی جیت چکے تھے، اور اس دفعہ بھی اچھا خاصا ووٹ رہ گیا ہے۔ اسی طرح ریکسر اور پاک کالونی میں شمول دیا ہے۔ امکان یہ ہے کہ ان کی بھی اپنا کینڈیڈیٹ کئی دفعہ مصطفیٰ کمال نے باقاعدہ قاری صاحب سے بھی اور حضرت مولانا راشد سمرو صاحب سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کرواؤں گا۔ اسی لیے گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کہ ہم اپنا ووٹ کسی اور امیدوار کے لیے ضائع کریں، یہ شخص میں نہیں سمجھتا کہ کبھی اس شخص نے کوئی کسر چھوڑی ہو، مدارس کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، یا کسی ایسے شخص کے حوالے سے جس کی داڑھی ہو، پگڑی ہو، اور وہ تھانے کچہری میں وہاں گیا ہو اور قاری صاحب اس کی پشت پر کھڑا نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو۔ تحریکات اسلامیہ جتنی ہے، یہ شخص ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اور اس کی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ایک دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والا، مدرسے کو جاننے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے لوگ اگر اس کی پشت پر کھڑے نہ ہو تو اس سے زیادہ خوشقسمتی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہ میں خود جہاں میں جب چیئرمین تھا سٹی کونسل کے اندر، ہمیں یہ ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ ہیلتھ پارک کے اندر ایک مسجد سپریم کورٹ کے آرڈر پہ باقاعدہ گرائی گئی، اور وہ وہاں پر بالکل ملیامیٹ کر دی گئی۔ پھر ہم اور قاری صاحب خود میئر کراچی کے پاس گئے، اور وہاں سے ہم نے قرارداد بھی پاس کروائی اور بالکل بال اتفاق کروائی۔ اور اس قرارداد کا فائدہ یہ تھا کہ جو مسجد کبھی نقشے میں سینٹر میں ایک جائے نماز کی صورت میں تھی، وہاں مسجد ہے، میئر کراچی کو وہاں کرسی سے اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا، اور ہیلتھ پارک گئے، ظہر کی نماز ان سے پڑھوائی۔ یہ پڑھی تو نماز قاری صاحب نے، لیکن اس نے کبھی اگر نماز پتہ نہیں پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، اس دن اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اور پھر وہ جو گری ہوئی اینٹیں تھی، قاری صاحب نے، ہم نے اور میئر کراچی نے اس کو اٹھایا، باقاعدہ وہاں سنگ کی بنیاد رکھا۔ اب جا کے رہنما مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے خوبصورت مسجد ہے۔ یہ شخص وہ ہے کہ جب کرونا سینٹر یہاں بن رہا تھا، کیا نام ہے، تبلیغی اجتماع کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تبلیغی حضرات کسی بھی رد عمل میں وہ اتنے پیش نہیں ہوتے۔ حکومت نے کہا کہ اس کو کرونا سینٹر بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے تو کوئی مزاحمت کرنے دی تھی، کوئی سیاسی پارٹی تو تھی نہیں۔ لیکن جب قاری صاحب کو پتہ چلا، اسی وقت وہاں سے اٹھے اور وہاں گئے، سب کو بلایا، جتنے بھی وہاں پر کام کرنے والے تھے، آفیسر تھے، پورے سامان اٹھا لو، سب اٹھانے پہ مجبور ہے، اوپر کمشنر تک پہنچ کے اس نے کہا قاری صاحب کھڑے ہیں کہ اتنا جھلی شخص اگر آپ کے پاس ہے اور کھڑا ہے، قوت اسلام مسجد جہاں ہاؤس وے کی طرف آپ جاتے ہیں، بالکل نقشے کے اندر، روڈ کے اندر وہ مسجد آ گئی تھی، اور اسے گرانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ قاری صاحب نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، خود
उस इंतजामिया और वजीर आला तक के लोगों के सामने खड़ा हुआ। वो मस्जिद जो बिल्कुल रास्ते में थी वो अब भी मस्जिद है, सड़क तब्दील की गई है। जब एक शख्स इतनी कुर्बानियां मसाजिद के लिए देता है, मदारिस के लिए देता है, कई लोगों को अंदर जेल के जो हमारे, आपको पता है कि कितना एक खतरनाक दौर हमारे दीनी तबकात पर गुजरा है, लेकिन ये शख्स खड़ा रहा। और इसलिए अगर ये आपके लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा, ये कोई एहसान नहीं, अपनी आखिरत बनाने की भी फिक्र है, लेकिन आपकी और हमारी तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हम और उलमाए हक का जितने हैं कराची की सतह पर, ये एक ख्वाहिश है कि हम कराची से 230 से भी हम एमए की सीट निकाल लें, जहाँ फारूक साहब और जमीयतुल उलमा इस्लाम उसकी पुष्ट पर खड़ी है। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ जमीयतुल उलमा इस्लाम के जो भी उम्मीदवार खड़े रहे आपके साथी वहाँ डट के एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े। आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले जुमे में कम से कम वोट की शरई हैसियत भी बयान करें और साथ ही साथ ये भी लोगों को बताएं कि वोट किसको देना है। हम ऊपर की वोट की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये शख्स असेंबली में जाएगा, कम से कम आपकी दीन की दिफा के लिए कम से कम खड़ा रहेगा। इससे ये तवक्को न रखें कि किसी चीज पर ये कंप्रोमाइज कर सकेगा। मैं इनके शाना बशाना रहा हूँ, मैं इनसे वाकिफ हूँ, नेक भी है, सालेह भी है, साहिब किरदार भी है। इंशाअल्लाह ये तो जो सिनारो मुझे नजर आ रहा है ये तो जीत ही जीत है, लेकिन अपना हिस्सा जरूर इसमें शामिल कीजिएगा। एक बार फिर मैं आप तमाम साथियों का, उलमा इकराम का मशकूर हूँ और इंतहाई माज़रत हूँ कि हमें देर हो गई, लेकिन इलेक्शन के दिनों में आपको भी थोड़ी बहुत कुर्बानी का मैं कहूँगा कि आप दे दें। इसलिए कि एक प्रोग्राम नहीं था, खाली साहब रेक्सर में 2 प्रोग्राम करके आए, तो इशा के बाद ये तीसरा प्रोग्राम था। नजर लगा ले जो कुर्बानी का जितना नजला था वो आपके ऊपर गिरा है, लेकिन आपकी इस सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त को मैं कुर्बानी को मैं सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह को खुश रखे, सलाम।